السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا خصوصی ٹرانسمیشن۔ پورے دن آپ دیکھ رہے تھے اور اب پروگرام سوچنا ہوگا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کریں گے 28 مئی 1998 یعنی آج سے 24 سال قبل سپہر 3:15 پاکستان نے راسکو کی پہاڑیاں یعنی چاغی کی پہاڑیوں میں وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ شدید عالمی دباؤ، مالی امداد، $5 ملین اور اسی طریقے سے مختلف پریشر ٹیکٹکس کا استعمال بھی کیا گیا، لیکن پاکستان نے تمام عالمی دباؤ کے باوجود بھی ملک کو ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنانے میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک کنسنسس نظر آیا، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھے، اور یہ ایٹمی دھماکے ہوئے، 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ اس کا مقصد منیمم نیوکلیر ڈیٹرنس حاصل کرنا تھا اور خود کو ایک دفاعی طاقت اور اپنے دفاع کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ ہمارے کوئی عزائم نہ ہی شروع سے کوئی ایسے عزائم تھے کسی ملک پر چڑھائی کا، حملے کا یا اس کا غیر ضروری استعمال کا۔ اسی کا جو IAEA نے اس نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو بھی محفوظ ترین قرار دیا، اور اس وقت پاکستان دنیا کا 7واں اور امہ کا پہلا ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے، اور بے پناہ جو وسائل ہیں ہمارے پاس، ان وسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں ایٹمی پلانٹ کی ضرورت تھی، ہمیں ایٹم بام کی ضرورت تھی، جس سے بھارت جو بار بار، اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ بھارت نے اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، چھوٹے چھوٹے محاذ پہ ضرور جنگ ہوئی۔ خدا نہ کرے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اب کوئی جنگ ہوئی تو اس میں یہ خدشہ ماہرین کا ہے کہ اس میں ایٹم کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کا اس حوالے سے کوئی ارادہ نہیں، اور بھارت یہ دھمکیاں ہمیں بار بار دے چکا ہے۔ پاکستان طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا چاہتا تھا اس خطے میں، اور یہ پاکستان کی نیت تھی اور پاکستان کی یہ خواہش تھی۔ ایک تصویراتی اور دفاعی توازن کے لیے یہ بہت اہم سنگ میل تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے اور تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف کروائیں گے ڈامر مبارک من، ہمارے عظیم سائنسدان ہیں جو اس کارنامے میں صف اول پہ موجود تھے، اور انہوں نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا ٹل ناؤ۔ آج بھی وہ پاکستان کی اس جوہری توانائی، اس قوت کی نہ صرف اس کو اسٹرینتھن کرنے میں، بلکہ اس جوہری توانائی سے مختلف دیگر، چاہے وہ توانائی کا منصوبہ ہو، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا دیگر، اس میں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور کل بھی ہم تقریباً اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، تھوڑا کمپیریٹیولی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، جو ہمارا ایک روایتی حریف ہے، اس کے اور ہمارے اس نیوکلیر پروگرام میں فرق کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زیادہ نیوکلیر کیپیبلٹی ہے ہم میں، اور ہمارا جو ایٹمی اثاثے ہیں، جو ہمارا ایٹمی پلانٹ ہے، وہ زیادہ مؤثر اور پائیدار ہے ایز کمپیئر انڈیا کے۔ آپ اگر ایٹمی پروگرام کا کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے پروگرام کی خود تعریف کرتی تو اچھی نہیں لگتی، لیکن میں نے ریفر کیا ہے کہ آپ ڈیفنس ویکلی کو پڑھیں، آپ واشنگٹن پوسٹ کے تجزیوں کو پڑھیں، آپ ایسوسیشن آف امریکن سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس کے اینول رپورٹ دیکھیں، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان اس وقت جہاں تک نیوکلیر ویپنس کا تعلق ہے، وہ انڈیا سے بہت کئی درجے ایڈوانسڈ ہے۔ آلموسٹ دنیا میں پاکستان اس وقت دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے نیوکلیر ویپنس کے لحاظ سے۔ جہاں تک میسائلز کا تعلق ہے، پاکستان کی میسائلز ہمیشہ جب ہم فائر کرتے ہیں، ہم اناؤنس کر کے فائر کرتے ہیں، کیونکہ ایئر سپیس کو بھی ہمیں انٹرسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سی لینز کو، سمندر میں انڈین اوشن میں ہماری لانگ رینج میسائلز ٹیسٹ ہوتی ہیں، تو وہاں سی لینز میں بھی ہمیں پہلے سے بتانا ہوتا ہے، تو فوراً جو دنیا کے سیٹلائٹس ہیں وہ سب چوکنا ہو جاتے ہیں اور ہماری ٹیسٹ کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اور ہمارے ٹیسٹ جو ہیں شاہین 3 کے 3,000 کلومیٹر کی رینج پہ جا کے 100 میٹر کے دائرے کے اندر جا کے لگتے ہیں، بار بار ہم کئی دفعہ ٹیسٹ کیا۔ اب کیا اتنی 3,000 کلومیٹر کے بعد 100 میٹر کے اندر لگنا ایک نیوکلیر ویپن کے ساتھ، تو یہ ہماری جو ریلائبلٹی ہے ویپنس کی اور ایکوریسی ہے، اور نیوکلیر واررز ہمارے پاس ہر سائز کے، ہر ییلڈ کے، ہر رینج کے، ہر اپلیکیشن کے لیے ہیں۔ اگر ایک اکراس دا بارڈر بیٹل ہوتی ہے جس میں ہمیں پتہ ہے ہمارے نفری کم ہے، ہماری فوجی ٹینکس کم ہیں ہمارے سب ہر لحاظ سے، لیکن انڈیا کے پاس ہمارے سے 4 گنا زیادہ بڑی فوج ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے ڈیفنس جو پلانرز ہیں، انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ، سائنٹسٹ کے ساتھ مشورہ کر کے
پاکستان کے ٹیکنیکل ویپنز کا پروگرام لانچ کیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے نیوکلیر ویپنز ہیں, جو ایک ملٹی بیرل لانچر جو آپ پریڈ میں دیکھتے ہیں عام طور پہ, اس میں 4-6 بیرلز لگی ہوتی ہیں جس میں سے نارمل شیلز فائر ہوتے ہیں, اس میں سے یہ چھوٹی شارٹ رینج مسائلز میں سے یہ ویپنز فائر ہوتی ہیں, اور ہر مسائل کے ٹپ کے آگے نیوکلیر ویپن لگا ہوتا ہے. تو اگر ایک بیٹل فیلڈ میں جہاں پہ آگے دشمن کے کئی آرمر ڈویژن فوج ہو اور وہ آپ کے ملک پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ رستی ہو اور آپ نے اس کو مانیٹر کیا ہو, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا ظاہر اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹینک کے مطلب مقابلے میں ٹینک اور بندے کے مقابلے میں بندہ کریں. ہم نے یہ ویپنز اس لیے بنائے تھے کہ وہ جو انڈیا کی ہمارے اوپر برتری تھی کنونشنل ویپنز میں, اس کو ہم انڈرسکور کریں, اس کو ہم کینسل آؤٹ کریں, اور وہ نیوکلیر ویپن سے ہی ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ٹیکٹیکل ویپنز کی بات کی, آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطہ آپ نے چھیڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں, کیوں بھارت نے اتنا پروپیگنڈا کیا پاکستان کے ان ٹیکٹیکل ویپنز پہ, شارٹ رینج ویپنز پہ, اور ایک اس کی انفرادی حیثیت ہے پوری دنیا میں, اس خطے میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے, اور اس ٹیکٹیکل ویپنز میں پاکستان کا بڑا ایک اہم رول بھی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس سے استفادہ کرنے کی بھی بات کی گئی ان طاقتوں کی جو ہمیشہ؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہوا یہ تھا کہ 2008 میں انڈیا نے ایک وہ ڈاکٹرن پروپیگیٹ کی تھی کہ ہم کوئی 10-12 آرمر ڈویژنز ریز کریں گے, جس کے اوپر انہوں نے آرمر ویپنز کو ویپنائز کرنے کے لیے $60 بلین خرچ کیے تھے, اور یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کہلاتی تھی. اور انڈیا نے کہا تھا اس کنونشنل فورس کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ جب بھی پاکستان جس جگہ پہ پاکستان میں ہمارا دل کرے گا وہ ہم سٹرائک کریں گے پاکستان کی, کیونکہ نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک لمبا سا ملک ہے جس کی وڈتھ کم ہے, اس کو 2 لاکھ ہم کرنے کی کیپیبلٹی اپنے اندر بنائیں گے, اور یہ ہمارا ارادہ ہے کہ پھر ہم پاکستان کے اندر ٹیریٹری کو آکوپائی کر کے اس کو پنش کریں گے. یہ ان کا ارادہ تھا, اور یہ ڈاکٹر نے انہوں نے لکھا ہوا تھا, اس کو بڑا انہوں نے پروپیگیٹ کیا پاکستان کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے. اور یہ جب گولڈ سٹار ڈاکٹرن پہ کام انہوں نے شروع کیا, تو انہوں نے جو کنونشنل ویپن سے ان آرمر ڈویژنز کو ویپنائز کرنے کے لیے, اس کے لیے امریکہ اور یورپ سے انہوں نے ویپن خریدنے شروع کیے. پاکستان نے اس وقت بڑا پروٹیسٹ کیا اسٹرانگلی کہ یہ آپ یہ امریکہ کو بھی اور ویسٹرن یورپ کنٹریز کو کہ اس طرح سے آپ ہماری بیلنس آف کنونشنل پاور بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے اور بر صغیر کے پیس کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آپ یہ مت کریں. اس کے جواب میں امریکنز نے ویسٹرن فوج خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ آپ کا اور انڈیا کا پرسنل معاملہ, یہ آپ خود سیٹل کریں. تو اس وقت پھر یہ ہمارے پلانرز نے ٹیکنیکل ویپنز کی طرف رجوع کیا, اور ہمیں پوچھا, سائنٹسٹ کو پوچھا کہ یہ ہم بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایٹم بم ہے جو 1.5 میٹر یا 1 میٹر 2.5 میٹر کا ہے, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ ہمیں ایک چھوٹا سا ملٹی بیرل لانچر میں فٹ ہونے والا ایٹم بم بنانا ہے جو مسائل کے آگے لگے. یہ تو ایسے ہوگا جیسے آپ ایک رسٹ واچ بنانے کا کسی کو کہہ دیں کہ کاغذ کا جتنی کاغذ موٹا اتنی کاغذ پیپر تھن بٹ رسٹ واچ بنا دیں. لیکن یہ ہمارے سائنٹسٹ نے چیلنج ایکسیپٹ کیا, اور بڑی جلدی ودن 1 ایئر ٹیکٹیکل ویپنز بنائے, اور بڑی اچھی پاور کے بنائے, بڑی اسٹرانگ پاور کے نیوکلیر ویپنز بنائے. جو میسائلز بنائی وہ ہمارے نیسکو مطالعے نے بنائی, ویپنز اٹامک انرجی کمیشن نے بنائے, اور دونوں اداروں نے مل کے ان کو پھر ٹیسٹ فائر کیا, اور اتنی ایکوریسی سے ٹیسٹ فائر کیا کہ وہ 1 انچز میں جا کے لگتا تھا, وہ میسائل لگتی تھی کیونکہ وہ شارٹ نہیں تھی. تو جب یہ ٹیسٹ ہوئے نا, تو اس کو بھی سیٹلائٹ سے آبزرو تو کرتے رہتے ہیں. اس کے اوپر ویسٹرن دنیا میں بہت شور پڑا, اور مجھے ایک ملٹی باڈی کانفرنس ہو رہی امریکہ کے اور پاکستان کے درمیان, جس میں وہاں پہ بہت ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, اور ادھر سے صرف میں تھا. تو اس میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا اس ڈسکشن میں, اور مجھے سوال پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, آپ نے کیوں بنائے ہیں یہ ویپنس؟ میں نے کہا تمہیں ہمیں منع کیا تھا نا کہ یہ ان کو کنونشنل ویپنس نہ بیچو, اور آپ کے یہاں اس وقت وہ اکنامک ببل بسٹ ہوا تھا 2008 میں, اور آپ نے پیسے کمانے کے لیے انڈیا کی جیب ہلکی کرنے کے لیے ہم سے ویپن بیچنے شروع کیے اور بر صغیر کا پیس ڈسٹرب کی. تو آج ہم نے پھر یہ اس کا علاج بھی تو سوچنا تھا نا, ہم کہاں سے $60 بلین لائیں؟ تو ہم نے یہ بنائے اور اپنے دفاع کے لیے بنائے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی وہ آرمڈ اٹیک کا ہمارے تو سوچتے ہیں نا, وہ جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے, تو وہ ودن منٹس وہ سارے ٹینک ان کے سارے 5 ڈویژن فوج ایویپوریٹ ہو جائے ہوا میں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ان کو میں نے کہا تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے, یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس کے سینیریو کی, کہ پاکستان کی انٹلیکٹ, یہ جو یہاں پہ دماغ ہے لوگوں کا, جو ہماری ورک فورس ہے سائنٹسٹ اور انجینئرس کی جو اس پہ کام کر رہے ہیں, دے آر ڈائریکٹلی
in comparison and in competition with the same workforce on the Indian side. صحیح ٹھیک ہے. یہاں اچھا پہ ڈاکٹر صاحب جی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چیدہ چیدہ نکات ہیں اس پہ ضرور بات کرنی ہے. کچھ میں ایک روایتی گفتگو سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. انتخاب یعنی ان بلاسٹ کا یا ان دھماکوں کا یا یہ ایکسپیریمنٹ کی اگر ہم بات کریں, اس کا انتخاب راسکو کی پہاڑیاں یا چاغی کیوں کیا گیا؟ ہمارے پاس ہندو کش رینج ہے, ہمارے پاس ہمالیین رینج ہے, کوہستان کی پہاڑیاں ہمارے پاس ہیں, یعنی بہت بڑی بڑی ہمارے پاس جو ہے اس طرح کے ماؤنٹینز ہیں. تو یہ چاغی یا راسکو کا انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ یہ بڑی سمپل وجہ ہے. دیکھیں ہم تو سائنٹسٹ ہیں, ہمیں اپنے اینگل سے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. راسکو کے پہاڑ کا جو راک ڈینسٹی ہے وہ 3.25 ہے. ٹھیک ہے. کہیں پہ ہندو کش میں یا کراکوم رینج میں یا سلیمان رینج میں یہ راک ڈینسٹی آپ کو نہیں ملے گی. اور ہمیں یہ راک ڈینسٹی اس لیے چاہیے کہ اس ڈینسٹی کا جو راک ہے اس کی طاقت بہت ہوتی ہے. تو جب آپ اس کے اندر ٹنل بناتے ہیں اور ایک ایٹم بم چلاتے ہیں, 2 چلاتے ہیں, تو جب ایٹم بم بلاسٹ کرتے ہیں تو بہت اندر پریشر بلڈ ہوتا ہے, بہت ہائی ٹیمپریچر بلڈ ہوتا ہے. تو ٹنل تو ہم نے پلگ کی ہوتی ہے, تو وہ کہاں جائے گی وہ ساری طاقت؟ اگر پہاڑ کا پتھر کمزور ہو, اگر اس میں دراڑیں ہوں, اگر اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہوں, تو یہ سارا بلاسٹ نکل کے باہر ہوا میں آ جائے گا, ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ. دوسری تو اس لیے ان کا پتھر سے ہارڈسٹ راک وہاں پہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کا اگر اس پہاڑ سے کوئی گلیشیئر اس کے اوپر ہو, اس میں برف ہو, پگھلتی ہو, دریاؤں میں آتی ہو, یا چشمے اس کے اندر ہوں جو پانی پینے کے پانی میں شامل ہوتے ہوں, تو وہ پانی کنٹیمنیٹ ہو جائے گا, آپ کے دریاؤں کا پانی کنٹیمنیٹ کرے گا, آپ کی لیکس کنٹیمنیٹ کر دے گا. تو وہاں اس لیے ہم کراکرم میں نہیں جا سکتے تھے, وہاں سے ہمارا پانی آتا ہے پینے کا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ریزنز تھے. تیسرا بات یہ تھی آبادی, کہ یہاں پہ آبادی دور دور تک کوئی نہیں ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. بالکل صحیح کہہ راس رہے کے ہیں. پہاڑ سے ہم 4 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں ایک بھیڑ بکری چرانے والا بندہ بھی نہیں ملتا. تو وہ اتنی سیکلوڈڈ جگہ ہے, وہاں پہ انسان کی آبادی بھی کسی طرح سے متاثر نہیں ہوتی. تو یہ 3 مین ریزنز تھے. ہیلی کاپٹر لے کے پورے پاکستان میں پھر کے یہ ہم نے سارے تجزیہ کر کے جیولوجسٹ ٹیم کے ساتھ, اٹامک انرجی کمیشن کے, جنہوں نے بہت یورینیم کی تلاش بھی کی اور بہت ڈھونڈا, پھر سب کے یہ کمبائنڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ ہم نے جگہ ڈھونڈی تھی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ پلیز رہیے گا. ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے, میں اس پہ آپ سے بات کروں گا, پھر اس کے بعد آپ کی مصروفیات ہے, میں آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے, لیکن ایک اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ممبر قومی اسمبلی, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے. طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کانگریچولیشنز کہیں گے, آج یوم تکبیر ہے, اور یہ وہ دن ہے جو ہمیں یاد کرواتا ہے کہ آج سے 24 سال قبل پاکستان ایک ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنا, اور اس پورے خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑا ایک اہم فیصلہ, بڑا ایک اہم سنگ میل تھا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم پہ پریشر بھی بہت تھا, ہمیں $5 بلین کی آفر بھی آئی, ہمیں اور بہت ساری آفرز آئی, عالمی دباؤ بھی تھا. اس سب کے باوجود اس وقت کی جو قیادت تھی, عسکری اور سیاسی قیادت, بالخصوص میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام تر پریشرز کے باوجود بھی پاکستان یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائے گا, اور انہوں نے کر کے دکھایا. کیا کہیں گی آپ کہ کیا پاکستان نے ایک سائیکولوجیکل برتری بھی حاصل کی ہے ہندوستان پہ, نفسیاتی بھی ایک برتری حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ صرف پاکستان کے مسلمان نہیں, پوری دنیا کی امت مسلمہ نے اس چیز کو بہت سراہا کہ پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا تھا تو اس کے لیے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر قوت بنا. اور ہندوستان کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی قوت ہے, چاہے کتنا بھی بیرونی دباؤ ہوتا یا پریشر ہوتا یا کچھ بھی ہوتا, تو یہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے دھماکے کر کے یہ ثابت کیا پورے عالم اقوام پہ کہ پاکستان ناقابل تسخیر قوت ہے اور ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں. اور یہ ہمسایہ ملک جو انڈیا تھا, اس نے اس وقت 5 دھماکے کیے, تو اس کے جواب میں یہ 6 دھماکے کرنے بہت ضروری تھے, کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مسلمان بلکہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو تھے ان کو بھی یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ وہ بھی ایک حمیت, غیرت اور عزت کے ساتھ جہاں بھی رہے سرخرو رہیں. اور جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے اس چیز کو بہت سراہا کہ پاکستان نے باوجود ہر دھمکی کے, ہر پریشر کے,
अपनी एक ऐसी कुव्वत इस्तेमाल की एटमी कि जो हम बना चुके थे. और ये क्रेडिट सारा उस वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और अस्करी क़यादत को जाता है. जो 24 साल कबल हमने फैसला किया उससे पाकिस्तान सुरखरू हुआ, और न सिर्फ पाकिस्तान सुरखरू हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमान सुरखरू हुए. ठीक है, सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा. डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ. ये बताइएगा कि बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं अनफॉरगेटेबल, और वो डेज़ जो हैं वो हमेशा याद रहते हैं, और तारीख़ हमेशा उन्हें सुनहरे हरूफ में याद करती है. ये बताइएगा कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा प्रेशर, या आपके लिए कोई ऐसा माइलस्टोन कि आपकी ज़िंदगी में फिर दोबारा वो लम्हा नहीं आएगा, कोई ऐसा वाक़या बयान कीजिए. मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि ये आपको पता है कि 1971 में हमने अपना आधा मुल्क खोया था जी. और इंडिया की इंट्रीग और उसकी यूज़ ऑफ फोर्स की वजह से खोया था, और हम जिस तरह रिस्पॉन्ड हमें करना चाहिए था हम रिस्पॉन्ड उस वक्त नहीं कर सके थे. जिसके वक्त जब इंडिया ने एटॉमिक बॉम्ब चलाए हैं तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट में, ये 1908 की बात कर रहा हूँ, 98 की, जो बात हो रही थी, जिस तरह से बात हो रही थी पार्लियामेंट में, वो आपको पता है कि किस कदर तस्हीक आमेज़ बात थी पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ ब्लफ कर रहा है, पाकिस्तान अब आज के बाद पाकिस्तान की डिफेंस इंडिया लुक आफ्टर करेगा. अब इमेजिन करें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया कंट्रोल करेगा. ये इंडिया के पार्लियामेंट में बयान थे उस वक्त, और उन्होंने कहा कि जितनी ट्रेड होगी, जितना वो इंडिया उसको कंट्रोल करेगा, और इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का मसला उन्होंने कहा ख़त्म हो गया, कश्मीर सारा हमारा है. ये इंडिया ने उस वक्त कहा था. तो उस पस मंज़र में प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ैसला किया और ये टेस्ट हुए, और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है. जितना ये कौम शुक्र अदा करे, हम करते शुक्र तो करते ही नहीं है, हमें करना चाहिए. ये तो बेइंतहा अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान आज की दिफा मजबूत है और हम अपने कदमों पे खड़े हुए हैं. और आज आपने देखा होगा जब कारगिल क्राइसिस हुआ उस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स इंतहा पर पहुंच गई थी. जब इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ उस वक्त भी इतनी टेंशन हो गई थी कि हमारे पूरे बॉर्डर पे 800 किलोमीटर लंबाई पे इंडिया ने अपनी फ़ौज खड़ी कर दी थी. और जब बॉम्बे में होटल पे अटैक हुआ था उस वक्त भी यही हालत था. और इन तीनों मौक़ों पे, इस मौके पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं छिड़ी. और क्यों नहीं छिड़ी? इसलिए कि इंडिया को पता था कि पाकिस्तान के पास, आखिर आज तो बात ही बहुत ज़्यादा एडवांस है, हम बहुत ज़्यादा उनसे आगे हैं, कि पाकिस्तान इस वक्त भी अगर कोई जंग हो और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे तो इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है कि वो बर्दाश्त से बाहर होगा इंडिया के लिए. तो इसलिए उन्होंने अपना हाथ रोक के रखा. बोले बहुत ऊंचा ऊंचा बहुत कुछ बोले, लेकिन कर कुछ नहीं पाए. और हमारी मिसाइल सारी टेस्ट हो रही थी जिस जगह उस वक्त ये बात है. तो ये मैं शाहीन 1 का टेस्ट करके तो बलूचिस्तान से वापस आ रहा था, तो मैं रास्ते में था, कराची जा रहा था, फिर मैंने रात को फ़्लाइट का कैच करनी थी इस्लामाबाद के लिए. तो मुझे रास्ते में आपके एक साथी से यहाँ से एक फ़ोन आया कि जी वो आपने मिसाइल टेस्ट किया तो वो उसमें क्या, मैंने कहा हमने उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का माइनस फिसाइल मटेरियल डाल के एटम बम पूरा फुल फ्लैश्ड टेस्ट किया, और उसका मशरूम क्लाउड बना है, एयर में एक्सप्लोजन हुई है, और वो सारे सैटेलाइट से मॉनिटर किया. तो उस बंदे ने कहा जी ये तो बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट का पूरा आपने पूरी रूटीन फॉलो किया. मैं कहा. उसके बाद उसने कहा जी कि आज ये हुआ है कि इंडिया में जितने फॉरेनर्स आए हुए थे सारों ने लाइनें लगा ली एयरपोर्ट्स के लिए, एंड दे आर ऑल प्लानिंग टू लीव इंडिया. एक मास एक्सोडस हुआ फॉरेनर्स का वहाँ से. और उस दिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लॉस्ट अबाउट 800 पॉइंट्स एक मिसाइल के टेस्ट की, न्यूक्लियर टेस्ट की, रेप्लिका कोर टेस्ट की. ये इम्पैक्ट होता है. तो दिस इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशंस लाई, नॉट इन बातों में नहीं होता, बातों को दुनिया सुनती रहती है, लेकिन एक्चुअली आपकी जो बैकबोन है वो कितनी मजबूत है. एक रात थी शॉक एंड ऑ की इराक में, और कहाँ गया इराक, कितना पैसा था उनके पास, कितना तेल था उनके पास. हम तो गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमारे पास अल्लाह की यह देन है कि हमारा ये जहन है लोगों का कि दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स. क्रूज मिसाइल तो एक ऐसी चीज़ है कि फिक्शन की किताबों में पढ़ते हैं, जो कि आप चलते हैं तो आपको कुछ करने कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपने रास्ते में सारे शहर अवॉइड करती हुई जाती है, और टारगेट के ऊपर जाती है, पहाड़ों को क्लाइंब करके ऊपर जाती है, और हर वक्त ज़मीन के ऊपर 100 मीटर की हाइट पर रहती है ताकि रेडार पे ना आए. एंड इट हिट्स इट्स टारगेट विद एन एक्यूरेसी ऑफ मोर देन नॉट लेस देन 6 इंचेस. ठीक है. ये आपके क्रूज मिसाइल्स हैं जो आपकी सबमरीन से भी लॉन्च होती है, आपके जहाज़ों से भी लॉन्च होती है, और ग्राउंड से भी लॉन्च होती है. ये हमारे लोगों ने चीज़ें बनाई हुई हैं. तो ये
ایک ایسی چیز ہے جس کی پبلسٹی ہم نہیں کرتے. آج موقع ایسا ہے کہ آپ کو کیپیبلٹی بتانی ضروری ہے تاکہ دشمن کے ارادے جو ہیں وہ اگر بہت کوئی اوپر ہو گئے تو وہ ریسیٹ ہو کے گراؤنڈ لیول پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب, ایٹمی اور جسے ہم جوہری سائنس کہتے ہیں, جنہوں نے اپنا ایک بڑا ایک اہم رول پلے کیا, اور آج انہوں نے وہ واقعہ اور خاص طور پر آج ان ٹیکٹیکل ویپنز کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور پاکستان کو اس خطے میں یہ برتری ہے اور ایک انفرادی حیثیت ہے پاکستان کی. پاکستان شارٹ رینج کے میزائلز اور گولہ بارود ہے جو کہ خود تیار کرتے ہیں, اور مینوفیکچرنگ سائڈ پر بھی پاکستان کی ایک انفرادی حیثیت ہے. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. چودھری عظیم چودھری صاحب, آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس وقت ایک اور عظیم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر محمد شفیق صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ کے, اور یوم تکبیر کا نام آپ نے یہ اس کا انتخاب کیا تھا, یہ منتخب ہوا تھا نام, اور اس کے بعد آپ کو ایوارڈ اعزاز ملا تھا, کیش ایوارڈ بھی آپ کو ملا تھا, ایک سند بھی آپ کو ملی تھی. ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور یاد بہت کیا ہمیں. شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, کیونکہ ہم یوم تکبیر کو یوم یکجہتی بھی کہتے ہیں, یوم امن بھی کہتے ہیں, یوم وفا بھی کہتے ہیں, یوم تجدید بھی کہتے ہیں, کیا کہیں گے اس نام کے انتخاب کا آپ کا ذہن کیسے بنا؟ کیونکہ کچھ اور نام بھی آئے تھے, کچھ لوگوں نے یہی نام سجیسٹ کیے تھے, لیکن آپ کا انتخاب ہوا اور یہ آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. کیا جذبات ہیں آپ کے اس حوالے سے آج کے دن کو لے کے؟ جی بالکل, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے سب عزت اور کبریائی ہے, اور پاکستان کو جو حاصل کیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے لیے حاصل کیا گیا. تو بطور مسلمان جو ہماری ہر کامیابی ہے, ہماری ہر ایک کاوش ہے, وہ رضائے الہی سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی تذکیر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے منسلک ہے. اس لیے جب یہ نیوکلیئر پاور جب پاکستان بنا, اور اس ماحول میں جب ایک قوم میں ایک تذبذب تھا, اور جب یہ ایک کامیابی حاصل ہوئی ہمارے سائنٹسٹ کی محنت سے, تو پھر ایک فوراً اللہ تعالیٰ کی کبریائی ذہن میں آئی کہ جی یوم تکبیر کا ایک اللہ اکبر, یہ ذہن میں چیز آئی. تو اس لیے یہ نام اس کو تجویز کیا گیا. باقی بالکل, باقی آپ نے جو نام لیے وہ بھی بہت خوبصورت تھے, لیکن یہ کچھ لوگوں کے حصے میں یہ عزت اور احترام لکھا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کو ہی آگے. اس وقت کیا جذبات تھے ڈاکٹر صاحب آپ کے, جب آپ کا انتخاب ہوا, آپ کی نومینیشن ہوئی, آپ کو سند دی گئی, آپ کو کیش پرائز ملا؟ ڈیفینیٹلی جب انسان کو اعزاز ملتا ہے, کوئی ایوارڈ ملتا ہے یا ایک رسپیکٹ ملتی ہے, اس کے جذبات کی قدر ہوتی ہے, تو اس وقت کیا فیل کیا آپ نے؟ جی بالکل, بہت اچھی فیلنگس تھی, اور اسپیشلی مجھے یاد ہے جب یہ 98 میں مئی 98 میں یہ سب سلسلہ چل رہا تھا, تو ایف ایس سی کے پیپرز تھے اور ہم پیپرز پہ نہیں فوکس کر پا رہے تھے. اور بعد میں پھر جب ایک سال بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, گورنمنٹ نے یہ نام کا کہا اور یہ نام چوز ہوا, منتخب ہوا, تو بہت زیادہ خوشی ہوئی, اور ایک بڑی وہ کمپنسیشن ہوگی اس چیز کی کہ جی ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے. ہمارے جذبات تھے, تو شاید ان جذبات کی وجہ سے یہ نام اچھا لگا, اور بہت زیادہ خوشی تھی نیچرلی اس ایج میں. پھر ایک آنا, آپ کو انوائٹ کیا گیا, لائک پرائم منسٹر نے انوائٹ کیا, اور بعد میں سی ایم نے بھی انوائٹ کیا, تو بہت اچھی فیلنگ تھی نیچرلی. اس نے وہ جو ایک کانفیڈنس تھا, اس نے بڑی ہیلپ کی بعد میں لائف میں چیزیں حاصل کرنے میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یوم تکبیر اور آپ کی جانب سے اور آپ کا انتخاب, یہ ڈیفینیٹلی بڑے آنر کی بات ہے. عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسسٹنٹ پروفیسر شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ کے, اور اس وقت بھی درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں, تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیے سر, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی بڑی ایک اہم بات کی کہ بہت سارے مسائل تھے اس وقت, بہت پریشر تھا ہم پہ. ڈیفینیٹلی اس کا صحرا تو جاتا ہے میاں محمد نواز شریف کو کہ اس وقت انہوں نے بہت, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان دوران کالز بھی بہت آتی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس طرح کا ایک واقعہ تھا سری لنکا میں, جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے مہندا راجہ پکسے, جن کے خلاف اب ایک بڑی کیمپین بھی چلی ہے. تو جب وہ ٹامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا, تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کو بھی بڑا عالمی دباؤ تھا کہ جی یہ جو جفنا میں آپریشن کیا جا رہا ہے ٹامل کے خلاف, تو اس کو کسی نہ کسی طرح روک دیا جائے. تو انہوں نے تمام رابطے بند کر دیے, ختم کر دیے. وہی میاں محمد نواز شریف نے بھی کیا. جی دیکھیں, اس میں تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بہت بین الاقوامی دباؤ تھا, اور یہ کوئی ایک دن کا دباؤ یا ایک ہفتے کا دباؤ یا ایک مہینے کا دباؤ نہیں تھا. یہ 10 سالوں کا دباؤ تھا پاکستان پہ.
جب ہم نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس وقت دباؤ فرانس پر بھی آیا اور ہم پر بھی آیا. فرانس کو اتنا زیادہ دباؤ میں لایا گیا کہ فرانس نے وہ ایگریمنٹ جو تھا وہ کینسل کر دیا اور ہمیں ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں ملا. شاید لوگوں کا اس وقت یہ خیال ہوگا کہ اگر ری پروسیسنگ پلانٹ ان کو نہیں ملے گا تو انریچمنٹ نہیں ہو سکے گی. لیکن اللہ کی حکمت کے آگے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان بڑا بے بس ہے اور خدا کی خدائی جو ہے وہ خود اپنا رنگ دکھاتی ہے. اور اللہ نے ہمارے سائنسدانوں کو یہ ہمت دی, یہ عزت دی, انہیں علم دیا ہوا تھا, ان کی دن رات کی محنت تھی کہ انہوں نے 1972 سے باقاعدہ اس پر کام شروع کیا تھا. اور یہ کام جب انہوں نے مکمل کر لیا تو پھر جس طرح ڈاکٹر سمر کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کہاں ہوگا. کولڈ ٹیسٹ تو ہم نے کر لیے ہوئے تھے, ابھی اوپن سیکرٹس ہیں سارے, اور لیکن اس کا پریکٹیکل جو تھا وہ کرنے کے لیے بھی ضرورت تھی کہ جگہ کا انتخاب کیا جائے. جیسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں سے تابکاری اثرات نہ ہو سکے, پینے کا پانی جو ہے وہاں سے نہ گزرتا ہو, وہاں انسان نہ ہو, کوئی آپ کو پتہ نہیں نا, آپ ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. اور جس وقت ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تو پھر وہاں ٹنل بنائی گئی تھی, اور ٹنل کوئی ایک دن بھی نہیں بن گئی, بہت محفوظ ترین طریقے کے ساتھ وہ ٹنل بنائی گئی, اور شاید یہ 1980 میں تیار ہو چکی ہوئی تھی. لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آ رہا تھا, کبھی امریکہ کی طرف سے سینکشنز آتی تھی, کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے, کسی نہ کسی انداز سے یہ سینکشنز ہمارے پاس آتی رہیں, اور بالآخر ان سینکشنز کا ہم نے سامنا بھی کیا. ان کا ہم نے سامنا کیا. ایون جب روس کا جارحیت کا معاملہ تھا افغانستان میں, تب پاکستان پر سینکشنز تو تھیں, لیکن امریکی صدر کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا تھا ہر سال کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا. تو امریکی انٹیلیجنس جو ہے وہ بیچاری بھی دھوکہ کھاتی رہی اور ہم اپنا کام کرتے رہے. اور ان کی بھی مجبوری تھی کہ اگر ان کو پتہ بھی تھا کسی طرح تو وہ صرف نظر کریں, لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف نظر کرتے. ایک پاکستان جیسی قوت کو یا پاکستان جیسے ملک کو جس کی جغرافی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کی حامل ہے, اس کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اس وقت زیادہ اور انداز سے سوچا جاتا تھا کہ کہیں چھیڑ نہ دیا جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور یہ سختی, یہ تلخی یہ ہم پر آتی رہی. پھر ہم پر بہت ساری سختیاں آ گئیں. جب یہ واقعہ ہونے والا تھا تو ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کی امداد کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو بلینز میں ڈالر دے دیتے ہیں, اور بھی یقیناً بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اس پریشر کو سسٹین کرنا, اس وقت کی لیڈرشپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور جس خفیہ راز دہی کے ساتھ ہم نے اس پروسیس کو پورا کیا تھا. خیر اس کے بڑے واقعات ہیں, کس طرح شپس میں آیا, بتایا کہیں اور گیا, لایا کہیں اور گیا, بہت انتھک محنت ہوئی اس پہ. اس پہ تو خیر آپ کو پتہ ہے ہالینڈ میں ایک کیس بھی چلا تھا. جی ہاں, اور اس کیس میں احسن ظفر صاحب جیسا ہمارا ماہر قانون وہ تشریف لے جاتے تھے, اور انہوں نے وہ کیس جیتا, باوجود اس کے کہ ہالینڈ پہ بھی ایک پریشر تھا. جی ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ خود راستے بنا کر دے دیتا. ہمارے ایک سائنسدان وہاں پہ بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے جنہیں ہم نے پاکستان بلایا تھا, محسن پاکستان. جی, اور اللہ تعالیٰ خود راستے بنا کر دے دیتا ہے. اس میں یقیناً وہ تمام لوگ جن کی ایفرٹ تھی, جو اس کی نگہبانی کر رہے تھے, جو اس پہ ریسرچ کر رہے تھے, جو وہ بلڈنگیں تعمیر کر رہے تھے, جو اس کی حفاظت کر رہے تھے, ایون وہ ڈرائیور جو ان سائنسدانوں کو لے کر جاتا تھا لیبارٹری تک, ان سب کی بے شمار خدمات ہیں. اور ان کو یاد محسن پاکستان ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت آج بھی آپ لوگ اتحادی ہیں, اور اس وقت ایک حکمران اتحاد ہے آپ کا. میاں محمد نواز شریف کی جماعت خود اس وقت لیڈ بھی کر رہی ہے پاکستان کو. شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی تھے, وہ ایٹم لے کے آئے, انہوں نے اس کے لیے انتھک محنتیں کی, انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان اور دیگر جو سائنسدان تھے ان کو بلایا, بہت انتھک محنت کی, بہت پرائیویسی رہی اس میں, بڑا کانفیڈینشیل معاملات رہے. آج کیا یہ تقاضا نہیں کرتا, آج یہ خطے کے جو حالات ہیں, کہ ہم پھر مل کر یہ تمام سیاسی قوتیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت, میاں محمد نواز شریف کی جماعت اور دیگر جماعتیں, کہ یہ پاکستان کو مزید دفاعی قوت اور پاکستان کو مزید طاقت کا توازن برقرار رہے. بھارت آئے دن جو ہے
وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے امپورٹ کرتا ہے اسلحہ. مینوفیکچرنگ سائڈ پر تو وہ بہت کمزور ہے. اب چین پاکستان کا بڑا ایک اچھا دوست ہے, اور JF-17 تھنڈر اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے طیارے ہیں جس پر ہم نے چین کے اشتراک سے مل کر کام کیا ہے, آپ نہیں سمجھتی ابھی کچھ اور مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. سوال میرا, طاہرہ صاحبہ اگر آ گئیں تو میں ان سے دوبارہ یہی سوال کروں, آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا یہ تمام سیاسی جماعتیں آج اس عہد کے ساتھ اس دن کو نہیں منانا چاہیے کہ ہم نے مزید کام کرنا ہے اور کافی نہیں سمجھنا؟ ترقی کا راستہ تو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے, ترقی تو کرتے رہنا چاہیے, جستجو بھی رہنی چاہیے, اس کے لیے سعی بھی ہونی چاہیے, یعنی کوشش بھی ہونی چاہیے. اور تخلیق کائنات جب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں طے کر لی ہوئی تھیں, اور جب ہم لوگ آئے اس دنیا میں تو ہم جن تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان میں ہمیں یہ کہا گیا کہ تحقیق کرو, نشاندہی کرو, ڈھونڈو, پاؤ, میری تخلیق پہ تحقیق کرو. کیا بات ہے, یعنی اللہ نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا. ہم اس میں تھوڑے سست رہے بحیثیت مسلمان قوم کے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, اوورال بات کر رہا, لیکن ہم نے پا لیا. دنیا کی یہ ٹیکنالوجی جو تھی وہ ہم نے پا لی. کم وسائل, غربت, پسماندگی, تعلیم کا نہ ہونا, صحت کا نہ ہونا, یہ سب موجود تھا. محدود وسائل, بہت محدود وسائل, بہت محدود وسائل. آبادی بہت زیادہ جس پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا, ہمیں کرنا چاہیے اس پر کنٹرول. اور اگر ٹکے کا دور, جسے آج بھی ہم وہ ٹکے کا دور کہتے ہیں, یعنی ٹکا استعمال ہوتا تھا, بالکل ہوتا تھا, راشن کارڈ والا معاملہ تھا, استعمال ہوتا تھا. لیکن اس سب کے باوجود ہم اس تحقیق کو لے کے چلے. یہاں جس بات کی تعریف کی جانی چاہیے وہ یہ کہ نہ کسی سیاسی حکومت نے, نہ کسی فوجی حکومت نے, نہ کسی انٹرم حکومت نے, کسی بھی سیاسی غیر سیاسی حکومت نے اس معاملے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی. وہ کنسسٹنٹ رہے, تسلسل جاری رہا. اور وہ لوگ جو اس کے امین تھے اور اس کو بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, یعنی افواج پاکستان, انہوں نے اس کی نگہبانی کی اور اس کو اس منزل تک پہنچایا کہ ہم 1980 میں اس بات کے لیے تیار تھے کہ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ نہ کر لو. آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب نے راجیو گاندھی کے کان میں کہا تھا کہ ایک طرف ہمارے لوگ آئیں گے اور پاکستان کو اگر تم نقصان پہنچاؤ گے تو اس کے نتیجے میں مسلمان تو کہیں دنیا میں بہت جگہوں پہ آباد ہیں لیکن ہندو سارے ختم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا پیغام تھا. اور جو اس وقت وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا, پسینہ آیا, اور انڈیا سوچنے پہ یہ مجبور ہوا کہ اب پاکستان کے ساتھ مزید پنگا نہ لیا جائے. براسٹیک ایکسرسائزز پہ بھی یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جب مختلف اوقات میں بات ہوئی تو اس میں بھی پھر انڈیا جو تھا وہ آگے آیا. لیکن اس کنسسٹنسی کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ہم نے بوم تو بنا لیا تھا, ہمارے پاس اس کو پھینکنے کا, ڈیلیور کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. چونکہ ہمارے پاس جو F-16 تھے اس پر امریکہ نے ہمیں وہ سہولت نہیں دے رکھی ہوئی تھی. اور پھر جو نئے F-16 تھے ان کو روک رکھا ہوا تھا اسی سلسلے میں, پابندیوں کے پیسے لے کر کئی سال تک. پھر ہم نے اپنے میزائل کا پروگرام شروع کیا, اور میزائل کے پروگرام میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مختصر ترین جگہ پر بھی کم فاصلے کی ٹیکٹیکل وہ ہم پھینک سکتے. یعنی اگر اس طرف صرف ہمارے یہ ہتھیار موجود میں چاہتا ہوں چوہدری صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. سوال طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے میں دوبارہ کروں گا. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت جو آج اقتدار میں آپ کے ساتھ ہے, آپ لوگ اتحادی اور حکمران اتحاد, پھر PMLN میاں محمد نواز شریف جنہوں نے 1998 میں یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا, یہ دونوں جماعتیں مل کر آج کے دن کیا یہ عہد نہیں کر سکتے؟ کیا مزید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کافی ہے کیونکہ ہمارا دشمن ملک اسلحے کی دوڑ میں, عام ریس میں بہت آگے جا چکا ہے اور وہ بہت زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے اور اس کا ذخیرہ کر رہا ہے. کیا ہمیں مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہندوستان ہم سے 50 گنا زیادہ بھی اسلحہ خرید لے اور جمع کر لے, مسلمانوں کا جذبہ جہاد وہ کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی قوت ہے مسلمانوں کے اندر ایمان کی کہ جو جذبہ جہاد سے, آپ کو یاد نہیں ہے تب پاکستان کی مسلمانوں کی
تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ بدر میں کتنے ساتھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے مقابلے میں کتنے کفار تھے، تو فتح کس کی ہوئی تھی؟ پاکستان میں مسلمان بسنے والے صرف نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے مسلمان جو ہیں وہ اپنے اندر جو جذبہ جہاد رکھتے ہیں، اگر وہ جذبہ جہاد مشکل وقت میں لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو ہمیشہ مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دشمن ملک کتنا اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر دے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد زندہ رہنا چاہیے۔ ماں کو اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی چاہیے تو انہیں پتہ لگے کہ ہمارے مذہب میں جہاد کا کیا رتبہ ہے اور شہید کی کیا عظمت ہے۔ پھر ہمارے ایمان کو کوئی کمزور نہیں کرے گا اور نہ یہ اسلحہ ہندوستان کا جمع کیا ہوا ہمارا کچھ بگاڑ سکے گا۔ اچھا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو جب چاغی کی بات آتی ہے یا یوم تکبیر کی بات آتی ہے تو مجھے بلوچستان کی بات کرنی پڑتی ہے۔ بلوچستان جو کا بڑا حصہ دار ہے اس پورے ایکسپیریمنٹ کا، اس پورے تجربے کا، چاغی اور چاغی کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، پسماندگی جو ہے وہ بظاہر بھی کہیں اور اگر آپ اس کی تحقیق بھی کریں تو چاغی، نوکنڈی، تافتان، ماشکیل، ایران کی سرحد تک اگر آپ جائیں تو لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے گزارنا، وہاں پہ سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، بکھری ہوئی آبادی ہے۔ بلوچستان کا اتنا بڑا حصہ ہے تو بلوچستان کے لیے کچھ غیر معمولی فیصلے کا وقت بھی ہے اور آپ کے پاس اس وقت اقتدار بھی ہے، تو کیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے مزید اپرچونٹیز، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مین سٹریم میں لانے کے لیے آپ لوگوں نے کوئی غیر معمولی فیصلے کا سوچا ہے؟ ہم بالکل یہ سمجھ رہے ہیں اور مجھے اس چیز کا ادراک بھی ہے کہ جب ہم چاغی میں گئے تھے بیگم نواز شریف مرحومہ کے ساتھ، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو میں نے دیکھا کہ میل ہاں میل تک کوئی پانی، کوئی ہوٹل، کوئی جگہ، کوئی درخت، کوئی سایہ، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کسی جگہ پہ ہم دم لے سکیں۔ تو مجھے یہ احساس ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں پاکستان کی ترقی میں بلوچستان بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اب مسلم لیگ کی حکومت جب آئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج کا بجٹ میں بھی اعلان کریں گے اور پاکستان میں جو مجموعی ترقی ہوگی اس میں بلوچستان کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہوگا۔ اگلی دفعہ آپ کو بلوچستان اور پنجاب کے صوبے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے اس عزم کا کہ آپ بلوچستان کے لیے غیر معمولی فیصلے کریں گے اور بلوچستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مین سٹریم میں مواقع اپرچونٹیز دیں گے۔ میں چاہتا ہوں جی آپ اپنی پچھلی بھی بات پوری کریں اور یہ بھی میں ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ یہ میرے سوال کی کتنی اہمیت ہے اور آج کے دن بلوچستان کو یاد کرنا اور بلوچستان کی کنٹریبیوشن کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں حاضر ہوں۔ جی دیکھیں، یہ جو حفاظت کا معاملہ تھا ہماری، یہ ہماری زندگی کی حفاظت تھی، یہ ہمارے وطن کی حفاظت تھی، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تھا جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا، اس پہ کنسسٹنٹ رہی تمام حکومتیں، اور افواج پاکستان نے اس کی حفاظت بھی کی، نگہبانی بھی کی، فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اس کو محفوظ بھی کیا، اور ابھی یہ انہی کے پاس ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہماری حفاظت کی قسم کھائی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی لیکیج نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ ہم کنسسٹنٹ تھے، ہم یکسو تھے، ہم میں یکجہتی تھی، اس مقصد یکجہتی تھی۔ یس، آج پاکستان میں جو صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے، یہاں پھر ضرورت ہے کہ ہم ایک نئی اپنی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے ایک ایگریمنٹ دوبارہ کریں، چارٹر آف اکانومی ان سین کریں، ڈکلیئر کریں، جیسا بھی کریں، جیسا ہم نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رکھی۔ پاکستان کی اکنامکس کے لیے یہ ضروری ہے، از حد ضروری ہے، یہ زندگی موت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت کے لیے اپنے آپ کو یہ اس بات پر تیار کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ، اور اس معاہدے پر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کو سہولت دیں، تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں، صحت دیں، گھر دیں، دنیا کی وہ سہولتیں جو کسی اسلامی فلاحی ریاست میں مل سکتی ہیں وہ یہاں بھی ملیں۔ تو کیا اپوزیشن سے آپ اس وقت کی اپوزیشن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں کیا وہ عرض کرتا ہوں اس کے لیے متعدد بار مجھے یہ سننے کو ملا کہ ایک چارٹر آف جو ہے ڈیموکریسی کی طرح چارٹر آف اکنامکس پہ طے کر لیے جائیں معاملات۔ ہم سب سیاستدانوں کو جب سنتے ہیں تو وہ یہ بات بہت زور سے کہتے ہیں کہ انہیں پبلک کا بہت غم ہے، بہت فکر ہے، لیکن پاکستان کی اکنامک حالت ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ ہمیں اس پر اثر نو بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں اور ہمارے لیے راستہ کیا ہے، اور اس پہ ٹانگ نہیں کھینچی جانی چاہیے۔ اور پھر جب ہم اس سفر پر چلنے لگے یا چل رہے ہوں تو پھر تشدد نہیں ہونا چاہیے، کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کا معاملہ بھی نہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ معیشت پر، کھانے پینے کی خوراک پر، زندگی پر، زندگی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں بچوئی صاحب ابھی گفتگو آپ نے سمیٹنی بھی ہے، میں سمیٹ بھی دیتا ہوں۔ اور میرا سوال بھی اس میں شامل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سہولت دی جائے تو وہ جو کوسوں دور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جہاں سڑک نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں، جہاں بجلی نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں، جہاں روزگار نہیں ہے وہ بھی شامل ہیں، اور یہ پاکستان کی صورتحال میں سب چیزیں موجود ہیں۔ آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، میں اگر اسلام آباد کے مضافات کی بات کروں تو یہاں بھی ایسی صورتحال موجود ہے۔ اس سب کے لیے کمپیریزن نہیں کر سکتے سر، نہیں، کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں احساس محرومی بھی ہے، محرومی بھی ہے، یہاں نیگلیجنس ہے۔ وہاں نیگلیجنس نہیں، وہاں وسائل کی کمی کا رونا ہے، وہاں وسائل دینے چاہیے۔ اور یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے، اس کو جلد از جلد اس دوسرے جو مرحلہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور بلوچستان اکنامک زون کو فوری ڈیولپ کریں، بالکل کرنا چاہیے، سولر پارک کو ڈیولپ کریں، بالکل کرنا چاہیے۔ سولر پاور پہ بینکوں کو چاہیے کہ وہ بلا سود قرض دے دیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ مستقبل کی طرف دیکھ سکے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکے، ہمارا ڈیٹ سرکولر جو ہے، سرکولر ڈیٹ وہ کم ہو سکے، ہمارا جو خسارہ آتا ہے بجٹ میں وہ کم ہو سکے، ہمیں امپورٹ کم کرنی پڑے، ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ہمیں کرو فر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے جو ہماری نجات کا راستہ بھی ہوگا۔ ہمیں جا کے یہ اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے جو کمایا تھا وہ کہاں خرچ کیا، کیا ہمارا ہمسایہ بھوکا سویا کہ نہیں سویا، کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، جس کے بارے میں اس بات کا احساس موجود تھا کہ یہ جائیداد میں بھی حصے دار ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قانون ہے، لیکن ہمسایہ کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان بھی ہمسایہ ہے، آپ بھی میرے ہمسایہ ہیں، اس طرح مجھے سب کو دیکھنا ہوگا، ہمسایہ ازما جائے، جی سب کو دیکھنا ہوگا۔ اور اگر میں نہیں دیکھوں گا، آپ نہیں دیکھیں گے، تو ہم ایک نیگلیجنس کے مرتکب ہو رہے ہوں گے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، امن و امان کو تباہ کرنے کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، پر فضا میں رہتے ہوئے پالیٹکس کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی کو مطمئن نظر رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہوگا تو پالیٹکس ہوگی، اگر یہ ہوگا مستحکم ہوگا، اس کی عزت ہوگی دنیا میں، اس کا احترام ہوگا، تو ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ رک جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہاں پڑھاتے ہیں، ماں باپ اپنی کمائی زندگی کی ان پر لگاتے ہیں، اور بچے کسی دوسرے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ یہاں فضا ایسی قائم کریں کہ یہاں سیاسی استحکام ہو تاکہ معاشی استحکام بھی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج ڈاکٹر شفیق احمد صاحب جنہوں نے اس کا نام کا انتخاب کیا تھا اور اپرووڈ ہوا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہمارے ایٹمی سائنسدان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ PMLN سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ اکثر میں کنکلوڈ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے مہمان ہی کنکلوڈ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے جو جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں یا ہمارے مذہبی دن ہیں، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور ایک مرتبہ ہمیں ریفریش کیا جاتا ہے اور ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، اور جو ہمارے قومی دن ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ 1947 جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا وہ ایک طرف، اس کے بعد پھر 23 مارچ، 6 سپٹمبر، یہ تمام وہ دن ہیں جو ہمیں اس عہد کا دن ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ اور ان قربانیوں کو یاد کریں جنہوں نے یہ قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور آج 28 مئی کا دن ہے۔ اس 28 مئی کے دن جہاں ہم پاکستان میں یوم تکبیر مناتے ہیں اور پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاعی قوت بنانے والے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی فیڈریشن کی بات ضرور یہاں پہ کرتے ہیں۔ اگر میں بلوچستان کا ذکر نہ کروں، آئی ایم سن آف دس سائل، تو یہ بھی بہت زیادتی ہوگی۔ بلوچستان کے جو مسائل ہیں، وسائل تو بلوچستان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بلوچستان کے مسائل ہیں، اور یہ مفروضہ نہیں ہے۔
یہ خدا نخواستہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی آج بھی مشکلات اس طرح کم نہیں ہوئی جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ بلوچستان کے لوگوں کے لیے غیر معمولی فیصلے کرنے، اور بلوچستان نہ صرف اس چاغی کی راسکو کی پہاڑی کے لیے حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل محفوظ بنائے گا۔ تو بلوچستان کے لوگوں اور بلوچستان کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔